بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 147 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاقرار سے باب اقرار المریض سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے تحمیل النسب علی الغیر سے متعلق مسئلہ ذکر فرمائیں گے کہ کوئی شخص اپنا نسب اگر غیر پر محمول کر دے، مثلا کہیں کہ فلاں شخص میرا بھائی ہے یا فلاں شخص میرا چچا ہے، براہ راست کسی کو اپنا والد یا کسی کو اپنا بیٹا نہ کہے، بلکہ فلاں شخص میرا بھائی ہے، فلاں شخص میرا عم ہے، تو اس صورت میں اس شخص کے باپ یا اس چچے کے بھائی سے اس کا نسب ثابت ہوگا یا نہیں۔ تو اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ ایک مسئلہ کتاب میں ذکر فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمہ ایک اور مسئلہ ذکر فرمائیں گے کہ الجمع فی الاقرار بین مالہ ولایتا علیہ وما لا ولایت لہ علیہ، کہ کوئی شخص اپنے اقرار میں ایسی چیز جمع کرے جس کی ولایت کا حق اس کو حاصل ہو اور جس میں ولایت نہ ہو، تو جس مال میں اس کو ولایت کا حق حاصل ہے اس پر اس کا اقرار درست ہوگا، اور جس میں اس کو ولایت کا حق حاصل نہیں اس میں اس کا اقرار درست نہیں ہوگا۔ پھر آخر میں مصنف علیہ الرحمہ خاتمۃ الکتاب ذکر کریں گے۔ خاتمۃ الکتاب میں اقرار الوارث بالدین علی المیت یختص بنصیبہ، کہ اگر ورثہ میں سے کوئی ایک وارث دین کا اقرار کر لے میت پر تو وہ صرف اسی کے حصے کے ساتھ مختص ہوگا، مابقی ورثہ کے حصوں میں سے اس دین کی ادائیگی نہیں ہوگی، بشرطے کہ مابقی ورثہ نے اس کی تصدیق نہ کی ہو۔ اگر تمام ورثہ اس کی تصدیق کر لیتے سب کے حصوں سے کاٹ کر برابر برابر وہ دائن کو اس کا دین ادا کر دیا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبٍ نَحْوَ الْأَخُ وَالْعَمُّ لَمْ يَثْبُتْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ وَرِثَهُ وَإِنْ كَانَ لَا وَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ فَأَقَرَّ بِأَخٍ شَرِكَهُ فِي الْإِرْثِ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَلَهُ عَلَى آخَرَ 100 فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِقَبْضِ أَبِيهِ 50 منها فلا شيء للمقر وللآخر 50۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبٍ، اگر کوئی شخص کسی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے کہے کہ میں فلاں شخص کے نسب کی نسبت سے ہوں، ومن اقر بالنسب رجل، کوئی شخص کسی شخص کے نسب کا اقرار کر لے، نحو الاخ، مثلا بھائی ہونے کا کہے کہ ھذا اخی، کہ یہ میرا بھائی ہے، یعنی اس کا جو نسب ہے وہی نسب میرا ہے، والعم، یا کہے کہ ھذا الرجل عمی، کہ یہ شخص میرا چچا ہے، تو یعنی اس کا جو نسب ہے وہی نسب میرا بھی ہے، کہ اس کا دادا میرا دادا، دونوں ایک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تحمیل النسب علی الغیر، اپنے نسب کو غیر پر محمول کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبٍ نَحْوَ الْأَخْ وَالْعَمْ لَمْ يَثْبُتْ، تو اس صورت میں ان دونوں کے باپ دادے سے اس مقر کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقِرٌّ وَارِثٌ غَيْرُهُ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ وَرِثَهُ، ہاں بھئی اس سے تو ان کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ کیوں نسب ثابت نہیں ہوگا؟ وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ جب تک مقر علیہ اس کی تصدیق نہ کرے کہ یہ میرا بھائی ہے، یا وہ یہ نہ کہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس وقت تک جو ہے ان کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں اگر انہوں نے تصدیق کر لی
تو تب بھی نسب ثابت نہیں ہوگا، البتہ ان کے ساتھ میراث میں یہ برابر کے شریک ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ، اگر جب نسب ثابت نہیں ہوگا اور ان کی تصدیق بھی نہیں کی جاتی تو فرماتے پھر اس صورت میں پھر یہ کیا کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کے وارث شمار ہوں گے اپنے نظام کے مطابق، اگر اس مقرر لہو کے دیگر ورثہ نہ ہوں تو پھر یہ مالی میراث اس کو ملے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ، بس اگر مقر کے لیے نہ ہوں وارث، ان کے وارث غیر ہو اس مقرر لہو کے علاوہ، قریب او بعید، چاہے وہ اس کے قریب ہو یا کوئی دور ہو، ورثہ ہو، تو فرماتے اس صورت میں یہ مقرر لہو اس مقر کی طرف سے وارث بن جائے گا۔ وَإِن كَانَ لَهُ، اگر مقر کے کوئی اور ورثہ موجود ہیں جو اس کے مال میں اس کے وارث بنتے ہیں تو پھر اس صورت میں لا یرث المقر لہو، مقر لہو پھر وارث نہیں بنے گا۔ وَمَن مَاتَ أَبُوهُ فَأَقَرَّ بِأَخٍ شَرِكَهُ فِي الْإِرْثِ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، اگر کسی شخص کا باپ مر جائے اور وہ کہے کہ بھئی فلاں شخص تو میرا سکا بھائی ہے، شَرِكَهُ فِي الْإِرْثِ، تو فلاں شخص میراث میں اس کے ساتھ تو شریک ہوگا، لیکن اس کے باپ کی میراث اس کے کہنے سے اس کی طرف منسوب نہیں ہوگی، میراث اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ وَمَن مَاتَ أَبُوهُ، اگر کسی کا باپ مر جائے، فَأَقَرَّ بِأَخٍ، پس وہ اقرار کر لے کسی کے بھائی ہونے کا، شَرِكَهُ فِي الْإِرْثِ، تو مقر لہو وارث ہوگا اس مقر کا، فی الارث میراث میں، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، لیکن اس مقر لہو کا نسب اس مقر سے ثابت نہیں ہوگا۔ کیوں بھی؟ اس لیے کہ اقرار صرف اس کے اپنے ذات کے حق میں تو مقبول ہوگا، لیکن غیر کے حق میں، باپ وغیرہ کے حق میں مقبول نہیں ہوگا، لہذا اس کی نسب کی طرف خواہ اس کی نسبت نہیں کریں گے۔ وَإِن تَرَكَ ابْنَيْنِ، یہ خاتمۃ الباب ہے مولانا، اس میں یہ مسئلہ ذکر ہے کہ اگر مقر اگر اقرار ایسی چیز کی کر لے، ایسے مال کا کر لے جس میں بعض میں تو اس کو ولایت کا حق حاصل ہے اور بعض میں ولایت کا حق حاصل نہیں، تو اس صورت میں جس میں ولایت کا حق حاصل ہے تو اس حد تک اس کا اقرار درست ہوگا، اس کے علاوہ میں درست نہیں ہوگا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ دو بیٹے ہیں، زید اور عمر، اور ان کا والد فوت ہو گیا۔ اب والد کے فوت ہونے کے بعد زید اور عمر اپنے والد کی جمیع ترکہ کے وارث ہیں، اور اس ترکہ میں سے 1,00,000 روپے کسی مدیون پر قرض بھی ہے ان کے والد کا، لیکن ایک بھائی کو تو پتہ ہے زید کو، لیکن عمر کو پتہ نہیں۔ اب زید کہتا ہے کہ 1,00,000 روپیہ جو فلاں کے پاس قرض تھا اس میں سے 50,000 وہ واپس کر چکا ہے اور 50,000 باقی ہے۔ عمر کہے یہ زید آپ بول رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوا، یعنی وہ اس کا انکار کرے، تو فرماتے اس صورت میں زید کا جو حصہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اور جو مابقی 50,000 ہے وہ بکر کو ملے گا، اور یہ بکر کا حق ہوگا، اس لیے کہ بکر کے مال میں تو اس کو ولایت کا حق حاصل نہیں، لہذا اس کے اقرار بھی اس کے مال میں منعقد نہیں ہوگا، اور دیگر جو 50,000 ہے اس میں اس کو ولایت کا حق حاصل ہے، لہذا اس میں اس کی بات معتبر ہوگی۔ فرماتے وَإِن تَرَكَ ابْنَيْنِ، اگر کسی نے دو بیٹے چھوڑے، وَلَهُ عَلَىٰ آخَرَ مِائَةٌ، اور اس میت کی کسی دوسرے شخص پر 100 درہم ہوں، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا، پس ان دو ورثہ میں سے بیٹوں میں سے ایک نے اقرار کیا، بِقَبْضِ أَبِيهِ 50 مِنْهَا، کہ میرے باپ نے اس سے 50,000 قبضہ کیے ہیں، فَلَا شَيْءَ لِلْمُقِرِّ، تو مقر کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہوگا میراث میں سے، وَلِلْآخَرِ 50، اور دوسرے شخص کے لیے 50 درہم ہوں گے، یعنی دوسرا جو بھائی ہے اس کے لیے 50 درہم ہوں گی، اس لیے کہ اس نے کسی کے لیے اقرار نہیں کیا۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص اپنے نسب غیر کی طرف معمول کرے تو اس سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، ہاں اگر اس مقر کو کوئی اور وارث نہ ہو تو پھر مقر لہو کو اس کی میراث دے دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پھر یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص دو بیٹے چھوڑ دے، ان میں سے ایک
یہ اقرار کر لے کہ مدیون جو ہے وہ دین میں سے 50,000 ادا کر چکے، 50,000 نہیں، تو فرماتے اسی کی بات معتبر ہوگی۔ اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، سمجھیں، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔